بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورٹ مارشل کے بعد سزائے موت، یہ کیا خبر ہے اور اس کے بعد کس کس کی باری ہے، یعنی کورٹ مارشل اور سزائے موت کی۔ دوسری طرف آج 16 دسمبر دو بڑے سانحے 1971 کا سقوط ڈھاکہ اور 2014 کا سانحہ APS ہمیں کیا یاد دلا رہے ہیں، اور کیا ہم نے سبق حاصل کیا ہے یا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے، بڑا لمبا چوڑا ایک طویل ٹویٹ ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا واقعی وہ نہیں جھکیں گے، کس کے سامنے ہی نہیں جھکیں گے، اور یہ سب کیا معاملات ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ کورٹ مارشل کی سزائیں ہیں۔ کراچی ڈاک یارڈ پر ہونے والے حملے میں جن لوگوں کو نیوی کے سابق افسران کو سزائیں ہوئی تھی، ان پہ سٹے تھا عمل درآمد پر، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے وہ سٹے ختم کر دیا۔ اگرچہ اس سٹے کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاید دوبارہ وہ آئے گی، اس پہ ریٹ آئے گی، درخواست آئے گی اس کے خلاف، لیکن ابھی جو انہیں ریکوائرڈ تفصیلات تھیں وہ چونکہ مل گئی ہیں تو وہ سٹے ویکیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ایک پیغام بھی ہے، اور پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی کورٹ مارشل کو بھگتنا ہے اور جنہیں سزائیں ہونی ہے، اور پیغام بڑا واضح ہے کہ سزاؤں پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ظاہر کورٹ مارشل کی سزائیں تھیں، اور سزائے موت ہے 5 لوگوں کے لیے جن کا تعلق داعش سے اسٹیبلش ہوا، اور جنہوں نے پاکستان نیوی کی ڈاک یارڈ پر حملہ کیا، اور وہاں منصوبہ تھا کہ پاکستان کا ایک شپ وہاں سے اغوا کر کے امریکن اس پہ شپ پر حملہ کرنا۔ خیر یہ الگ کہانی ہے، جو بھی ہے کورٹ مارشل سے ہونے والے، اور اس کی جو اپیل ہے وہ ظاہر نیول چیف نے سننی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں سے آج وہ سٹے ختم ہو گیا ہے۔ سٹے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے جب تک کوئی نیا سٹے نہ آ جائے، اور ایسا ہی ایک کیس آج کل بھی زیر گردش ہے، اور وہ کیس ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل۔ اور ISPR کے تازہ ترین اعلامیہ کے مطابق اس کے پہلے 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں، اور اب ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اور خبریں ہیں کہ آئے جا رہی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ٹاپ سٹی سے لے کے لوگوں کو نقصان پہنچانا، اور پھر بدامنی پھیلانے کی 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات، یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی تھیں، لیکن کچھ خبریں یا افواہیں یا ذرائع سے آنے والی باتیں ایسی بھی ہیں کہ فیصل رضا عابدی جو MQM کے رہنما تھے، ان کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو بھی لنک کیا جا رہا ہے، میں بھی وہ اس کی تحقیقات میں شامل ہوں، وہ کس طرح سے ہوگا۔ اور اس پہ ایک اور کہانی یہ بھی تھی کہ وہ 2 لڑکے جو کینیا والے کیس میں ارشد شریف والے مرڈر میں شامل تھے، وہ اس میں بھی تھے، مطلب وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو فیض حمید کا نیٹ ورک کہاں کہاں تھا، فیض پانے والے تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن غضب کا شکار ہونے والے جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی بھی اب ایک طویل فہرست ہے جو سامنے آتی جا رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر خاص طور پہ جو سب سے اہم کیس ہے وہ 9 مئی، بدامنی پھیلانا، بغاوت کی سازش کرنا، بغاوت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے ادارے کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی ہی، لیکن اصل پریشانی تو PTI کے رہنماؤں کے لیے بھی ہے۔ جس دن یہ خبر آئی کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل، یعنی ان کا ٹرائل شروع ہونے لگا ہے کورٹ مارشل کے پروسیس میں، آپ یقین جانیں PTI والوں کی کیا کہیں میں ایسی کی تیسی پھر گئی تھی۔ اس دن تو بھاگ رہے تھے، مذاکرات آج ہی شروع کریں گے۔ اب آپ نے سب نے وہ بیانات دیکھے، حامد رضا صاحب کا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، بیرسٹر گوہر کا، اور شبلی فراز اس میں کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہہ رہے تھے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کوئی دشمن تو نہیں ہیں، ہمیں بات کرنی ہے۔ صرف ایک خبر کہ فیض حمید کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ظاہر باقی مراحل مکمل ہو گئے تھے، اور ٹرائل کا مطلب ہے کہ اب وہ سزا کی طرف جانا ہے آگے۔ تو اس صورت میں جو پریشانی ہے PTI کی، اور ظاہر جب لنک ہوگا، کنیکٹ ہوگا، تو اس میں عمران خان صاحب اور ان کے باقی جو سینئر لیڈرز ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہونے کا امکان ہے، اور سزا کورٹ مارشل کی کیا ہو سکتی ہے، اور اس پہ کیا عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ جو میں نے آج آپ کو خبر سنائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جسٹس بابر ستار صاحب نے جو سٹے ویکیٹ کیا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب
جیل میں آج ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہے اور فواد چودھری سے ملاقات ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا رونا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن وہ پھرنے والی پوزیشن میں تو نہیں ہے، خار ضرور ہیں، خواری ضرور کاٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن یہی حال تو عمران خان صاحب کا بھی ہے، انہیں کون پوچھ رہا ہے؟ وہ تو اپنی طرف سے تو شور مچاتے ہیں نا کہ مجھ سے بات کریں، بار بار یہ کہنے کے بعد کہ مجھ سے بات کریں، میں تو تیار ہوں بات کرنے کے لیے، لیکن ساتھ وہ دوسری طرف والا تڑکا بھی لگاتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ان کا پیغام ہے ٹویٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ہے ناحق قید میں 500 دن مکمل ہونے پر عمران خان کی اڈیالہ جیل عدالت میں گفتگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جی، 500 دن انہیں پورے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کے بارے میں ان کی پارٹی کہتی تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی عمران خان کو ہاتھ لگا کر دکھائے، کوئی انہیں پکڑ کر دکھائے تو وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی، ہاتھ بھی لگا لیا، پکڑ بھی لیا، جیل میں ڈال کے دکھائے، جیل میں ڈال دیا، نہیں رکھ سکیں گے، رکھ لیا۔ 500 دن مناسب سا ٹائم ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا ہے، ابھی تو کیسز چل رہے ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ 9 مئی ہے، فوجی عدالتوں میں جا کے کورٹ مارشل کا امکان ہے، بہت ساری چیزیں ابھی جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے پیغام میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ خود جو گھبرائے ہوئے ہیں، جن کی پارٹی نے اس دن ترلے منتیں کرنے پر اتری ہوئی تھی جس دن یہ فیض حمید کی خبر آئی، وہ اپنے کراؤڈ کو، اپنی آڈینس کو، اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ مطلب چونکہ انہیں شوق ہے مذہبی ٹرمز استعمال کرنے کا، وقت کا یزید اور حسینی اور ریاست مدینہ اور وہ ساری چیزیں بڑے شوق سے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر بھول بھی جائیں تو لوگ ان کے کان میں آ کر بتا دیتے تھے کہ مذہبی ٹچ دیں، اور وہ مذہبی ٹچ دے دیتے تھے۔ یہ ہم نے ٹیلی ویژنس کی سکرینز پر لائیو دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب بھی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جھکوں گا نہیں ساری زندگی بھی، پتہ نہیں جھکنا کس کو کہتے ہیں، شاید وہ چونکہ لیٹ چکے ہیں اس لیے اب انہیں لگتا ہے انہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس طرح سے ترلے منتے ہو رہے ہیں ان کی پوری پارٹی کی طرف سے، پارلیمنٹ میں بھی پارٹیاں بنا کر بھی، کمیٹیاں بنا کر بھی، اور خود ان کے اپنے بیانات، تو میں تو پہلے دن سے بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے آ کے بات نہیں کر رہا، لیکن خیر سیاسی بیان کے لیے، اور ہاں ان کا کراؤڈ اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھے اس نے کہہ دیا ہم نے جھکنا نہیں ہے۔ جس دن وہ معافی تلافی کر کے باہر نکل آئیں گے اس دن بھی وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہمارا لیڈر جھکا نہیں ہے، بس آ گیا ہے وہ، تو بلکہ کہتے ہی ہیں کہ معافیاں تو دوسری طرف سے مانگی جا رہی ہیں اور عمران خان معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ خیر وہ ایسی سوچ پہ اب کسی کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے وہی پھر ساری ریلیجس ٹچ۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے بلا اشتعال نہتے شہریوں پر فائرنگ۔ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ جن کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں، جن کے پاس برازیلین گیس شیل تھے، جن کے پاس کلیشنکووز تھیں، جن کے پاس پسٹل تھے، جن کے پاس وہ کیل لگے ہوئے ڈنڈے تھے، اور جو اعلان یہ کر کے آئے تھے کہ ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو اعلان یہ کر کے آئے تھے کہ ہم جیل میں قید ایک مجرم کو چھڑا کر لے جائیں گے، وہ نہتے بھی تھے اور بلا اشتعال بھی تھے۔ پولیس والوں کو انہوں نے اٹیک کیا، مارا، ایک پولیس والا شہید ہو گیا، لیکن عمران خان کے بقول وہ نہتے تھے اور ان پر بلا اشتعال فائر کیا گیا۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم نے 100 پولیس والوں کو، پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو اغوا کیا اور ان سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگوائے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہتے بھی تھے اور ان پر بلا اشتعال تشدد یا فائرنگ یا جو بھی اٹیک ہوا وہ اس کو بلا اشتعال سمجھتے ہیں، گولیاں چلانا وہ کہتے ہیں۔ وہ رینجرز کے 3 اہلکار اپنی جان سے گئے، لیکن ان کے خیال میں، عمران خان صاحب کے خیال میں ابھی بھی سب کچھ بلا اشتعال ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ورکرز اور وکلاء نے بتایا ہے کہ ابھی تک سامنے آنے والے 12 شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو دوپہر سے پہلے، وہ شام سے پہلے یا مغرب سے پہلے شہید کیا گیا تھا۔
شام سے پہلے مغرب سے پہلے انہیں وہ 26 نومبر کو 12 لوگوں کو انہوں نے شہید کرا دیا اور باقی لوگوں کو رات کو علاقے کی بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں اور ان کو کدھر غائب کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ باقی کون لوگ ہیں جن کو گولیاں مار کے غائب کر دیا گیا؟ مقصد کیا ہے اس ساری ٹویٹ کا؟ لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، لوگوں کو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف اشتعال دلانا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ 12 لوگوں کی شہادتوں کا یہ بار بار کلیم کرتے ہیں اور 1 کروڑ روپیہ دینا تھا۔ کے پی حکومت میں بشرا بی بی بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو بشرا بیگم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ جاتی ہوں، جا کے 1 کروڑ روپے کے کم از کم 12 لوگوں کو چیک ہی تقسیم کرائیں۔ اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے ان لوگوں میں۔ یہ چندہ کھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے اپیل کی ہے نا کہ امریکہ سے اور باقی دنیا میں بھر میں جو پاکستانی ہیں وہ چندہ دیں، ہم نے ہیلپ کرنی ہے ان شہداء کی، ان کے بقول، اور زخمیوں کی۔ تو وہ پیسے جائیں گے کہاں؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کے پی حکومت نے جو 1 کروڑ روپے اناؤنس کیا اس کا صرف 1 چیک ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کیا انہوں نے۔ آج 26 نومبر سے آج تک کوئی 22-23 دن گزر گئے ہیں، لیکن وہ 1 چیک تقسیم کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے بشرا بیگم صاحبہ گئی ہیں، باقی جگہوں پر تو وہ چیک دینے بھی نہیں جا سکے ہیں۔ اچھا جی، اور ہاں، ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ پرسنز ہیں، مسنگ پرسنز کو تلاش کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہاں کہاں چھپا دیا ہے، کر دیا ہے، مار دیا ہے، یہ سارا کچھ کر کے۔ اور قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ سول نافرمانی کی تحریک کہاں گئی؟ عمران خان صاحب نے تو بڑے زور و شور سے اعلان کیا تھا نا، اور ان کی پارٹی کہتی تھی اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں۔ اب آج ویسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ حکومت کو 1 ہفتہ اور دے دیں، یا تو مجھ سے آ کے مذاکرات کریں ورنہ پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، کسی سے بات نہیں کروں گا، دوسری طرف 1 ہفتے کی بات کا الٹیمیٹم ہے، تیسری طرف وہ اپنی سول نافرمانی کی تحریک کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب تو کچھ چیزیں یاد رکھتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ سانحے ہیں جنہیں ہم بھول نہیں سکتے، اور انہی میں 16 دسمبر کا بھی ایک دن ہے جو 1971 کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا ہم سے الگ ہونا، وہ تو سانحہ تھا سو تھا، لیکن تازہ ترین ہماری میموریز میں 2014 16 دسمبر کا سانحہ بھی ہے، جب پشاور کے اے پی ایس میں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا۔ ٹوٹل کوئی 150 کے لگ بھگ 147 لوگ اپنی جانوں سے گئے، زیادہ تعداد 130+ میں اس میں بچوں کی ہے، معصوم بچے جو اپنے گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، کھیل رہے تھے، ان کے والدین نے، ان کی ماؤں نے انہیں صبح یونیفارم پہنا کر تیار کر کے تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا تھا، لیکن دہشت گردوں نے انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ بھی وہ موقع تھا جب عمران خان صاحب کا دھرنا جاری تھا، اور سازشی تھیوریاں ہوں تو پھر وہ کہیں بھی اس کا تانے بانے جوڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بھی آئی، لیکن آج تک ہم اس کے بارے میں میں اب کیا کہوں، بات اس میں آتا ہے کہ جناب ہم نے تحقیقات کر لیں، لوگ مل کے فلاں لوگ تھے افغانستان میں، اس کی تیار ہوئی سازش تیار ہوئی، وہ آئے، کیسے پہنچ گئے، کیسے کیا، کن لوگوں کو جانتے تھے، کون لوگ انوالو تھے۔ ایک عجیب داستان ہے جو ظلم اور غم کی داستان ہے، بار بار کیا دہرایا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اصل دکھ کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ آج بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ لوگوں میں وہی نفرت پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ میں اس کا وہ اینگل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا جو اس وقت کوٹ ہو رہا تھا۔ وہ مخصوص گروہ جو ان قاتلوں کو سپورٹ کرنے والا تھا، انہوں نے اس کے لیے جو لاجکس دی تھی، اس قتل عام کی، ان معصوم بچوں کو قتل کرنے کی، اس اٹیک کی، اس حملے کی جو وجوہات بیان کی تھی اور جس طرح سے اس کو لنک کیا تھا، وہ نفرت تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اور آج اسی طرح سے نفرت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پھر پیدا کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی بڑے سانحے سے بچائے۔ خوف اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ کل حکومت نے مختلف شہروں میں، خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا، 1 دن کے لیے چھٹی دے دی گئی۔ اس کی ابھی تک مکمل تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ شاید کوئی تھریٹ تھیں، کوئی الرٹس تھے دہشت گردی کے حوالے سے، یا کوئی خطرہ تھا یا کوئی پریشانی تھی جس وجہ سے
حکومت نے احتیاط کی اور اسکولوں اور کالجوں کو ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسئلہ چونکہ 10 سال مکمل ہو گئے تھے اس سانحے کو، تو خطرہ یہ تھا کہ پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ، لیکن یہ چھٹیاں دینے سے تو کام نہیں چلے گا۔ مسئلہ تو اس جڑ کو ختم کرنا ہے، وہ جو دہشت گردی کی ہے، اور دہشت گردوں کو کون واپس لے کر آیا یہاں سے، جیسے بھی انہیں بھگایا گیا، نکالا گیا، مارا گیا، اس کے بعد انہیں کون واپس لے کر آیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ موجودہ حکومت کو، فوج کو، تمام جو رسپانسبل ادارے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایک محفوظ اور پرامن پاکستان چاہیے، یا خدا نخواستہ ہم اس طرح کے سانحوں کے دوبارہ متحمل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔